نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم وأقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے کسی مرد کے پیٹ میں 2 دل نہیں بنائے اور نہیں بنائی تمہاری بیویوں کو جن سے تم نے زہار کر رکھا ہے تمہاری حقیقی ماں، اور نہیں بنایا اللہ نے لے پالک بیٹے کو تمہارا حقیقی بیٹا۔ یہ تو تمہارے منہ کی بات ہے، اللہ تعالیٰ سچ فرماتا ہے اور وہ سیدھا راستے کی رہنمائی کرتا ہے۔ تم لے پالک بیٹوں کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو، وہ زیادہ انصاف کی بات ہے اللہ کے ہاں۔ اگر تم ان کے باپ کو نہیں جانتے تو وہ تمہارے دینی بھائی اور تمہارے دوست ہیں۔ نہیں ہے تم پر کوئی گناہ اگر تم سے کچھ غلطی ہو جائے اس کے بارے میں بھول چک ہو جائے، لیکن جو تمہارا دل جان بوجھ کر کرے، اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ کل سورۃ الاحزاب کی ابتدائی آیت 1، 2، 3 آیت شریفہ کی تفسیر آپ لوگوں کی خدمت میں آ چکی۔ یہاں سے اللہ تبارک و تعالی عرب کے اندر جاہلیت کے اندر 3 رسمیں تھیں، ان کی تردید اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ رسمیں باطل تھی، بیکار تھی اور یہ غلط تھی۔ ایک رسم تو یہ تھی کہ قریش کے اندر کوئی ذہینی آدمی ہوتا، ہوشیار سمجھدار آدمی ہوتا، جو یاد کرے یاد ہو جاوے، جو سنے یاد ہو جاوے۔ تو قریش کے لوگ ان کے متعلق یہ کہا کرتے تھے کہ ان کے پیٹ کے اندر 2 دل ہیں، جس کے سبب وہ جب بھی یاد کرتے ہیں تو یاد ہو جاتا ہے، جو سنے یاد ہو جائے۔ مجاہد کا قول ہے، ابو معمر بن جمیل بن معمر فہری ایک آدمی تھا، قریش کے لوگ ان کے متعلق یہ کہا کرتے تھے کہ اس کے پیٹ میں 2 دل ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کو بہت ہی اچھا ذہن دیا تھا۔ وہ خود یہ کہا کرتا تھا کہ میرے پیٹ کے اندر 2 دل ہیں، اور نعوذ باللہ یہ کہا کرتا تھا میرے ایک دل کے اندر جتنا علم ہے اور جتنی سمجھ اور یادداشت ہے، اور نعوذ باللہ یہ کہا کرتا تھا کہ محمد کے پاس وہ نہیں ہے۔ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ غزوہ بدر کے اندر یہ بھی شریک تھا اور شکست کھا گیا تھا۔ تو ایک جوتا پاؤں کے اندر پہنا ہوا تھا اور ایک جوتا ہاتھ میں لے کر بھاگ رہا تھا۔ سامنے سے ابو سفیان ملے
ابو سفیان نے کارگزاری پوچھی، یہ آپ کی حالت کو دیکھ کر یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا واقعہ پیش آیا؟ کہاں کہ ہم شکست کھا گئے۔ ابو سفیان نے فرمایا ایک پاؤں کے اندر ایک جوتا ہے، ایک ہاتھ میں جوتا ہے۔ تو وہ کہنے لگا لے مجھے معلوم تک نہیں، مجھے محسوس تک نہیں کہ میں نے 2 پاؤں میں جوتے پہنے کہ نہیں پہنے۔ پھر وہاں سے قریش کے لوگ یہ کہنے لگے کہ اس کے دل کے پیٹ کے اندر 2 دل نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کسی مرد کے پیٹ میں 2 دل نہیں ہے، اور یہ بھی حکمت کا بھی تقاضا ہے، کیونکہ اگر 2 دل آدمی کے ہوتے تو ایک دل اچھا کام کا ارادہ کرتا، دوسرا دل برے کام کا ارادہ کرتا، تو اب دل کا اطمینان چین سکون باقی نہ رہتا۔ قربان جائیے اللہ کے کلام کے اوپر کیا فصاحت اور بلاغت ہے کہ اللہ نے فرمایا لِرَجُلٍ، مرد کے پیٹ میں 2 دل ہے، عورت نہیں فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کبھی عورت کا حالت ایسی ہوتی ہے کہ اس کے پیٹ میں 2 دل ہو جاتے ہیں۔ حمل جب ہوتا ہے عورت کو تو ایک تو ان کا دل ہوتا ہے، اور حمل کے اندر جو بچہ اور بچی ہوتی ہے ان کا دل ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے کلام کی فصاحت ہے۔ تو اللہ نے پہلے ان کے باطل خیال کی اس طرح تردید فرمائی۔ دوسرا ان کا باطل خیال یہ تھا کہ جو مرد اپنی بیویوں سے جہار کر لیتے تھے وہ حقیقی ماں سمجھ لیتے تھے، یعنی ہمیشہ کے لیے وہ حرام سمجھتے تھے۔ زہار کس کو کہتے ہیں؟ زہار کہتے ہیں کہ اگر شوہر نے بیوی کو محرم سے تشبیہ دی اور محرم کے ان اعضاء سے تشبیہ دی کہ محرم بھی وہ اعضاء دیکھ نہیں سکتا، مثلا ماں محرم ہے، یعنی ہمیشہ کے لیے جو حرام ہے اس کو کہتے ہیں محرم۔ اب ماں کی پیٹھ کو دیکھ نہیں سکتا، بہن کی پیٹھ کو دیکھ نہیں سکتا، ران کو نہیں دیکھ سکتا۔ اب شوہر نے بیوی کو یوں کہا کہ تو میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے۔ اب ان کے اندر نیت کا دیکھا جائے گا۔ عورت جتنی مرتبہ اپنے شوہر کو بھائی کہہ دے نکاح کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عورت جتنی مرتبہ اپنے شوہر کو بھائی کہہ دے یا جو بھی کہہ دے، لیکن نکاح میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ طلاق دینے کا کنٹرول اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کے ہاتھ میں رکھا ہے۔ مرد کے مقابلے میں عورت جلد باز ہوا کرتی ہے، جلد باز ہوا کرتی ہے، فوراً ڈیسیژن لے لیتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق کا جو معاملہ رکھا ہے مردوں کے ہاتھوں میں رکھا ہے۔ اب ایک مرد اپنی بیوی کو یوں کہے کہ تو میری ماں کی طرح ہے۔ اب کبھی بھول سے ماں نکل گیا، کبھی بھول سے بہن نکل گیا شوہر کی طرف سے بیوی کو، تو اس میں نکاح میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کبھی کسی آدمی کا عادت ہوتی ہے اے میری بہن، اب بھول سے نکل گیا تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب بھول سے نہیں نکلا لیکن جان بوجھ کر نکالا ہے تو اس وقت اس کی نیت کو دیکھی جائے گی۔ نیت کیا دیکھی جائے؟ اگر اس کی نیت یہ اس طرح کی ہے کہ تو میری ماں کی طرح، یعنی میری ماں جس طرح پیار محبت کرتی ہے اس طرح تو بھی مجھ سے پیار محبت کرتی ہے، تو نکاح میں کوئی فرق نہیں۔ تو میری ماں کی طرح یعنی کہ کھانا بھی اتنا بہترین بناتی ہے تو جس طرح میری ماں بناتی ہے، تو یہ نیت ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ کب پیدا ہوگا؟ مسئلہ اس وقت پیدا ہوگا جب کہ شوہر
اپنی بیوی کو یوں کہے کہ تو میری ماں کی طرح، اس وقت یہ نیت کرے کہ جس طرح میری ماں مجھ پر حرام ہے اسی طرح تو مجھ پر حرام، تب جا کے زہار ہوگا۔ اب عرب کے اندر یہ ہو جاتا تھا تو ہمیشہ کے لیے حرام، کبھی بھی نکاح نہیں۔ حالانکہ اللہ نے فرمایا وہ ہمیشہ کے لیے نہیں، نکاح میں باقی ہے لیکن وہ صحبت نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے جو بات کہی ہے نا وہ بیکار بات کہی ہے، جن کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المجادلہ میں بیان فرمایا ہے، وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، کہ یہ جو تم نے بات کہی ہے نا وہ گناہ کی بات ہے اور جھوٹی بات ہے، اس لیے گناہ ہوگا، لیکن تجھے گناہ کی سزا بھی یہ ہوگی، یہ گناہ ہوا اس پر توبہ استغفار کرنا ہے، لیکن تو نے اپنے ناواقفیت کی وجہ سے جب آپ نے اتنا بڑا جرم کر لیا ہے تو آپ اب بیوی سے صحبت نہیں کر سکتے جب تک کہ کفارہ ادا نہ کرو، کفارہ ادا نہ کرو۔ اب کفارہ کیا ہے؟ کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام کو آزاد کرنا یا باندی کو آزاد کرنا۔ باندی اور غلام کے مسائل ہیں، خیر ابھی اس وقت تو کسی کے پاس غلام اور باندی جو نہیں۔ اب اگر یہ نہیں ہے تو 60 روزے پیدل پہ یعنی 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھ لیں صحبت سے پہلے۔ اگر یہ آپ نے کر لیا 60 روزے رکھے تو آپ کے اس کے بعد آپ اس سے مل سکتے ہیں۔ عید و رمضان کا ماحول کا زمانہ ہوتا ہے تو لوگوں کے لیے روزہ رکھنا آسان ہوتا ہے، لگاتار 20 رکھ دیں 29 اللہ کے فضل اللہ کے کرم سے، لیکن یہ تو ماحول کے بغیر رکھنا، تو اللہ تعالیٰ نے اور آسانی فرمائی کیا کہ اگر 60 روزے نہیں رکھ سکتے تو 60 مسکین کو کھانا کھلاؤ صبح شام۔ اگر 60 مسکین کو صدقہ فطرہ کے برابر گھیو دے دو گے تب بھی کفارہ ہو جائے گا، یعنی 60 مسکین کو 2.25 کلو گھیو۔ آپ اپنی بیوی سے جو زہار کیا ہے اب آپ صحبت نہیں کر سکتے، اب صحبت کا حلال ہونے کے لیے آپ کے لیے ہوگا کہ 60 مسکین کو 2.25 کلو گھیو دے دو۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہاری جو رسم ہے ہمیشہ کے لیے اب حرام ہو جائے، یعنی طلاق سے بھی خطرناک ان کے یہاں تھا۔ ایک آدمی نے طلاق دے دی، طلاق رجعی یعنی ایک طلاق دے دی تو فوراً رجوع کر سکتا ہے۔ اگر طلاق مغلظہ دے دی یعنی 3 ساتھ میں طلاق دے دی کسی مرد نے اپنی بیوی کو تو بغیر حلالہ کے پھر نکاح میں نہیں آ سکتی، لیکن آ سکتی لیکن حلالہ وغیرہ تمام شرطوں کے بعد۔ لیکن یہ زمانے جاہلیت کے اندر تو یہ تھا کہ اگر تم نے زہار کر لیا تو ہمیشہ کے لیے حرام، تو اللہ نے فرمایا ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہے بلکہ ان کے لیے کفارہ ہے، کفارہ ادا ہو جائے گا تو پھر تم اس سے کیا کر سکتے ہیں؟ صحبت کر سکتے ہیں، اب ان کے ساتھ مل سکتے ہیں، اختلاط کر سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وہ تمہاری حقیقی معنی بن جاتے۔ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، اور لے پالک بیٹا تمہارا حقیقی بیٹا اللہ نے قرار نہیں دیا۔ لے پالک یعنی پالا ہوا اپنی زبان میں، متبنہ بیٹا۔ عرب کے اندر یہ تھا کہ اگر کوئی لے پالک کوئی بیٹے کو پالتا تھا، لے پالک جن کا ہوتا تھا وہ حقیقی بیٹے کی طرح مانتے تھے، یعنی میراث کے اندر بھی حقیقی بیٹے کی طرح، حرمت کے مسائل میں بھی حقیقی بیٹے کی طرح۔ اللہ نے فرمایا وہ تمہارا حقیقی بیٹا نہیں ہے۔ ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو لے پالک بیٹا بنایا تھا، متبنہ بیٹا بنایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت شریفہ کا نزول فرمایا تو ابن عمر فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے بعد جبکہ ہم زید بن محمد کہا کرتے تھے، لیکن اللہ نے جب یہ بیان فرمایا لیکن لے پالک بیٹے کو ان کے باپوں کے ناموں سے پکارو، وہ جو پرورش کرنے کے لیے جو آدمی ان کے نام سے نہ پکارو، ادعوہم لآبائہم اقسط عند اللہ۔ جب آیت شریفہ نازل فرمائی تو ہم نے اس کے بعد پھر سے زید بن حارثہ ہم کہنے لگے۔ روایتوں میں آتا ہے کوئی
آدمی کوئی شخص اپنے باپ کو جانتے ہوئے دوسرے کو باپ قرار دے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر جنت حرام کر رکھی ہے۔ کوئی آدمی جانتا ہے کہ میرا حقیقی باپ یہ ہے، کوئی لڑکا جانتا ہے کہ میرا حقیقی باپ یہ ہے، ان کے باوجود دوسرے کو باپ قرار دیتا ہے، دوسرے کو باپ مانتا ہے، تو روایت میں آتا ہے نبی نے فرمایا کہ اس پر جنت حرام ہے۔ ایک اور روایت میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نبی نے فرمایا کہ کوئی لڑکا اپنے باپ کے علاوہ دوسرے کو باپ قرار دے اور کوئی آدمی اپنے مولا یعنی اپنے آقا کے علاوہ دوسرے کو آقا قرار دے جو غلام بانی کا مسئلہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن مسلسل اس پر لعنت فرمائیں گے۔ ہمارے یہاں اللہ معاف فرمائے یہ مسئلے کی ناواقفیت کے بنا پر یہ بہت سارے جگہ پر یہ دیکھا جاتا ہے، جہاں اولاد نہیں ہوتی ہے، لڑکا نہیں ہوتا ہے تو بھائی کے پاس لڑکا لے لیتا ہے، پھر اس لڑکے کے باپ کا نام جب جوائن کرنے کی باری آتی ہے تو حقیقی باپ کا نام نہیں لکھتے بلکہ جنم تاریخ کے اندر اور جہاں بھی کاغذ وغیرہ کی ضرورت پڑتی ہے تو اپنا نام لکھتے۔ بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ذالک قولکم بافواہکم، یہ تو تمہاری منہ کی بات ہے کہ اللہ سچ کہہ رہا ہے، واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل، اور وہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ تو کیا کرے؟ اگر لے پالک بیٹا ہے، اپنے بیٹے کو پالا ہے تو اس وقت کیا کرے؟ ادعوہم لآبائہم واقسطوا عند اللہ، ان کے باپوں کے ناموں سے پکارو۔ کیوں؟ اس لیے اس کے اندر آسانی ہے، انصاف کی بات ہے۔ اگر لے پالک بیٹے کے ساتھ اپنا نام جوڑ دیا تو آگے چل کر بہت سارے مسائل کے اندر ان کے چلنا گڑبڑی ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ میراث کی بات آئے گی تو میراث جو ملتی ہے حقیقی بیٹوں کو ملتی ہے، لے پالک بیٹے کو نہیں ملتی۔ اگر تمہارا انتقال ہو گیا کسی کو پتہ نہیں تو یہ لڑکا کسی اور کا مال کھانے والا بن جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے پھر حرمت کے مسائل، حقیقی بیٹا جو ہوتا ہے تو اس کی پھوئی سے نکاح نہیں کر سکتا، وہ بہت سارے بھانجی بھتیجی کے مسائل ہے کہ اس سے نکاح نہیں کر سکتا۔ اب حقیقی بیٹا نہیں، لے پالا کے اور اپنا نام جوائن کر دیا تو اب ان کے اندر جو حرام نہیں ہے ان کے ساتھ حرام کے مسائل مشتبہ ہو جائیں گے کہ آپ شریعت پر آپ کو چلنا، تو کہ جو آپ شریعت اجازت دے رہی ہے لوگوں کے سامنے آپ پوچھو گے دوسرے کی طرف نسبت کر کر تو مسائل آپ کے سامنے جو پوچھو گے وہی جواب آئے گا، تو بہت سارے مسائل پیش آتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا انصاف کی بات یہ ہے کہ جو لڑکے کو پالا ہے اور پرورش میں کیا ہے تو ان کے حقیقی باپ سے پکارو۔ فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِكُمْ، اگر تم ان کے باپ کو نہیں جانتے، کوئی ہنگامہ ہوا تھا، کوئی لڑائی جھگڑا ہوا تھا، بڑا کام ہو گیا تھا جس کے اندر ان کے باپ کا پتہ تک نہیں چلا، کوئی جگہ پر بچہ پڑا ہوا تھا، پرورش کے لیے لے لیا تو باپ کو نام نہیں جانتے تو کیا ہے؟ تو اللہ فرمائے تمہارے دینی بھائی ہے، المسلم اخو المسلم انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم، مومن بھائی ہے، تمہارا دینی بھائی ہے، بھائی کی طرح رہو، وموالکم تمہارا دوست ہے، ولیس علیکم جناح فیما اخطأتم بہ، اور تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم غلطی کر جاؤ، یعنی کبھی مجھ سے ہو گئی یہ بات تو یہ کوئی مسئلہ نہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے تو کب گنہگار ہوگا؟ ولیکن ما تعمدت قلوبکم، تم جانتے ہو کہ فلاں کا بیٹا ہے، ان کے باوجود آپ یہ سمجھ کر کہ یہ میرا بیٹا میں اس کا باپ اور آپ کہہ رہے ہو تو یہ تمہارے دل نے جان بوجھ کر کیا ہے تو گنہگار ہوگا۔ آج عموماً کبھی کسی کی زبان پر بیٹا بیٹا ہوا کرتا ہے اور وہ بیٹا بیٹا شفقت اور محبت کی بنا پر ہوتا ہے، جیسے کہ استاد کہتے ہیں اپنے بچے کو بیٹا ادھر آ، اسی طرح ٹیچر یہ کہا کرتے اپنے اسٹوڈنٹ سے کہ ادھر آ بیٹا، تو وہ بیٹا کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے؟ شفقت اور محبت کی بنا پر بیٹا کہنے کی اجازت تو شریعت نے دی ہے کہ اجازت ہے آپ کہہ سکتے، لیکن صورتاً علماء نے یہ بیان فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ نہ کہا جائے، کہتے ہوئے تو کوئی گناہ
نہیں ہے، کیونکہ استاد اپنے شاگرد کے متعلق یہ نہیں سوچتا کہ میں اس کا حقیقی باپ اور یہ میرا حقیقی بیٹا، بلکہ روحانی بیٹا تو ہوتا ہی ہے، روحانی یعنی علمی اعتبار سے وہ الگ مسائل ہے، یہ حقیقی بیٹے کی بات ہے۔ اور کوئی بھی ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ کے متعلق یہ نہیں کہے گا کہ میں اس کا حقیقی باپ ہے اور یہ میرا بیٹا ہے، تو شفقت اور محبت کی بنا پر کہہ سکتے لیکن بہتر نہیں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ تم نے جہالت کی وجہ سے کچھ اگر پہلے پتہ نہیں تھا، علم سے ناواقف تھے اور مسائل کا علم نہیں تھا تو اپنے لے پالک بیٹے کو حقیقی بیٹا مان رکھا تھا تو کوئی حرج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور محبت مومنوں کے ساتھ اور اسی طرح ان کے جو بیویاں یعنی ہماری روحانی مائیں وہ امت کی کیا ہو رہی ہے، آگے چل کر بہت سارے مسائل آ رہے ہیں ان کی انشاءاللہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور محبت آ رہی ہے، ان کے بہت ساری تفصیلی بات انشاءاللہ آئندہ کل ہم بیان کریں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت۔